السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو WPAcademy.pk۔ 2020 ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج تھا، کافی مشکل سال تھا، جس نے کافی سارے کاروبار، بزنسز کو، انسٹیٹیوشنز کو ہلا کے رکھ دیا اور کافی ساری اکانومیز کو تباہ بھی کیا۔ لیکن اگر ہم ساتھ ہی اس بات پر نظر دوڑائیں کہ سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے میں کیا تبدیلی آئی، 2020 میں آن لائن ایجوکیشن کا رجحان بہت زیادہ بڑھا، جس میں یونیورسٹیز اور اداروں نے اور ٹیچرز نے گھر بیٹھے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن فراہم کی۔ یعنی سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ کسی بھی صورت میں رکا نہیں اور وہ چلتا گیا اور اس میں تبدیلی ہے۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی وبائیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیسے کرنا ہے اور آگے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آن لائن ای کامرس کے بزنسز نے کافی ترقی کی، امیزون وغیرہ نے ریکارڈ سیلز کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ مارکیٹیں بند، شاپنگ مالز بند اور ہر بندہ اپنے گھر سے پروڈکٹس آرڈر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آن لائن خرید و فروخت میں کافی زیادہ تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئی۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں نے جن کو آن لائن پرچیزنگ آتی بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی آن لائن پروڈکٹس خریدنا سیکھی، یعنی کہ کسٹمر بیس انکریز ہو گیا۔ اور دوسرا، بہت سارے نئے سٹارٹ اپس، بہت ساری چھوٹی ویب سائٹس کو موقع ملا آگے آنے کا، جنہوں نے گھر بیٹھے پروڈکٹس کنزیومرز تک پہنچانے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کا سہارا لیا، اور جن میں ورڈپریس اگین ٹاپ پر رہا۔ یعنی وو کامرس اور ورڈپریس کو استعمال کرتے ہوئے ایزیلی ایک سٹور کریٹ ہو جاتا ہے، اور ہر چھوٹے موٹے بزنس اونر نے کوشش کی کہ اس کا سٹور آن لائن ہو۔ اور اسی طرح آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کافی ساری سروسز آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں، جیسے زوم وغیرہ اور اس طرح کی دوسرے پلیٹ فارمز جہاں پر ایجوکیشن فراہم کی جا سکتی تھی، آن لائن کلاسز منعقد کروائی جا سکتی تھی۔ ان پلیٹ فارمز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی یوزر بیس میں بھی اضافہ ہوا۔ تو انہی چیزوں کا، انہی پلیٹ فارمز کا، انہی ٹیکنالوجیز کا ہمیں اب فائدہ اٹھانا چاہیے 2021 میں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام ڈیٹیلز جو 2021 میں ایک تو WB اکیڈمی کیا آپ کو سکھانے جا رہا ہے، یا ہم کیا کورسز متعارف کروائیں گے آپ کے لیے، کیا ٹیکنالوجیز 2021 میں اپ ہوں گی، کیا ٹیکنالوجیز 2021 میں زیادہ بزنس جنریٹ کرنے کے لیے یا آگے آنے والے 4 سے 5 سالوں کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز جو ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے، جن کو سیکھنے کے بعد آپ ایز اے فری لانسر یا ایز اے پروڈکٹ ڈیولپر سروسز یا پروڈکٹس فراہم کر سکتے ہیں لوگوں کو، ڈیفرنٹ طبقوں کو۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ٹاپ پروگرامنگ لینگویجز 2020 میں کون سی رہیں اور آگے آپ کو کن کے اوپر کمانڈ حاصل کرنی چاہیے، کن ٹیکنالوجیز کو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اس میں اسٹیک اوور فلو کا ایک سروے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے، جس میں 2020 کی موسٹ وانٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز آپ کے سامنے ہیں، جس میں دیکھیں آپ پائتھن سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ، گو، ٹائپ اسکرپٹ وغیرہ اس کے بعد وقفے سے یا تھوڑی تھوڑی پرسنٹیجز کے مارک اپ سے نیچے آتی جا رہی ہیں۔ تو 2021 میں سب سے پہلے ہم آپ کے لیے پائتھن کا کورس لے کر آئیں گے۔ جاوا اسکرپٹ کا آلریڈی بیسک کورس ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، چینل پر موجود ہے، لیکن ہم اس کو انہینس کریں گے جاوا اسکرپٹ کے ڈیفرنٹ فریم ورکس، نیکسٹ جے ایس، نوڈ جے ایس وغیرہ، اور ریئیکٹ وغیرہ بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اور اس کے بعد ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آگے آنے والے 5 سے 10 سالوں میں میرے خیال میں، میرے پرسنل ویوز یہی ہیں کہ ان کے اوپر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ AI کا دور ہے، ڈیٹا سائنس کا دور ہے، ڈیٹا دنیا میں سب سے قیمتی چیز ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا سے ریلیٹڈ کام کرنے والوں کے لیے آگے آنے والے چند سال کافی سنہرے ہوں گے۔ باقی فیوچر چینج ہوتا ہے، فیوچر کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ایکوریٹلی، جیسے
کورونا کا کسی کو نہیں پتا تھا آ جائے گا ایک دم سے، اور آنے کے بعد آپ کے حالات کیا سے، بزنس کے حالات سے کیا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک ازمپشنز ہوتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں یہ چیز ترقی کرے گی، یہ چیز ترقی نہیں کرے گی۔ تو اسی سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پائتھن وغیرہ اور جاوا اسکرپٹ کے اوپر اب ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے مزید کورسز بنائیں، جن میں آپ پھر ان لینگویجز کو سیکھ کر ان کے اوپر کام کر سکیں۔ اور ورڈپریس کے حوالے سے بھی ہم کافی سارے نئی سیریز لے کر آئیں گے، تھیم ڈیولپمنٹ کی، پلگن ڈیولپمنٹ کی، اور اس کے علاوہ PHP وغیرہ کا بھی کورس ہمارا آلریڈی چل رہا ہے، اسی کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اس کو میں جلد ہی پوسٹ کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے، جس میں مکمل PHP کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ای کامرس ایک ویب سائٹ کریٹ کرنے سکھائیں گے فرام اسکریچ بائی یوزنگ کور PHP۔ اور جاوا اسکرپٹ اور ریئکٹ وغیرہ کے فریم ورکس کے اوپر نیکسٹ، اور پائتھن وغیرہ کے اوپر نیکسٹ کورسز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا۔ اب اس ویڈیو کے یہ تو ہم نے ٹیکنالوجیز ڈسکس کر لیں جو 2021 میں WP اکیڈمی کے جانب سے ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں، سارے اردو میں ہی کورسز ہوں گے آپ کی آسانی کے لیے۔ اور اس کے بعد اس ویڈیو کے سیکنڈ ٹاپک کی طرف میں آنا چاہوں گا، جو کہ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، کہ آپ لوگوں کو ہم نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروانا ہے کہ آپ فری لانسنگ کا تو آپ دیکھتے ہیں کافی شور ہے، کافی چرچا ہے، بڑے لوگ آپ لوگوں کو فری لانسنگ سکھا رہے ہیں کہ فائور کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، اپ ورک کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، فری لانسنگ کیسے کرنی ہے، فائور پہ کام کیسے کرنا ہے، اپ ورک پہ کام کیسے کرنا ہے، گروپ پہ کام کیسے کرنا ہے۔ یہ اس ٹاپک کے اوپر پاکستان میں آلریڈی بہت سارے انسٹیٹیوٹس نے، بہت ساری آرگنائزیشنز نے آپ کے لیے بڑے مفید ٹیوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں، بڑے گرو لوگ ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کہ فائور پر، اپ ورک پر کام کیسے کرنا ہے، میں کچھ چینلز، کچھ لوگ ریکمینڈ کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں، جن کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یا میرا مقصد WP اکیڈمی کے اوپر آپ لوگوں کو وہ سکلز سکھانا ہے جن کو سیکھنے کے بعد آپ ان پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر جابز کر سکتے ہیں۔ یعنی فری لانسنگ کی ویڈیوز آپ دیکھیں، وہاں پر پلیٹ فارمز کو کیسے یوز کرنا ہے، اور بڈس کیسے کرنی ہے، گگز کیسے بنانی ہے، جابز کیسے پوسٹ کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں آلریڈی بہت سارے پاکستان کے مایہ ناز لوگوں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں۔ ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر موجود ہیں، وہ میں ریکمینڈ کروں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں۔ فری لانسنگ آپ وہاں سے سیکھیں۔ میرا جو مقصد ہے، میں آپ لوگوں کو وہ سکلز، وہ پروگرامنگ لینگویجز، وہ ٹیکنالوجیز، وہ چیزیں سکھاؤں گا جن کو آپ سیکھنے کے بعد ان پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر جابز کر سکتے ہیں۔ پچھلا پورا سال 2020 میں WP اکیڈمی کے اوپر میں نے ورڈپریس ایلیمنٹر کے اوپر کافی سارے ویڈیوز بنائی، کافی سارے کورسز بنائے، جن کے اوپر کافی سارے جو بڑے پروفیشنلز لوگ ہیں ان کا کہنا تھا جی آپ کیا ایلیمنٹر کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، بڑے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، بڑے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہی ورڈپریس اور ایلیمنٹر کے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ڈفرینٹ فائور وغیرہ کے اوپر ہزاروں ڈالرز کمائے ہیں۔ کیونکہ پچھلے پورے سال میں میرا فوکس یہی رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو ورڈپریس اور ورڈپریس کے ذریعے ویب سائٹس کریٹ کرنا سکھانا جن کو پروگرامنگ بالکل نہیں آتی، جو بالکل ابھی بگنرز ہیں، اور بگنرز کو ہی آپ کہہ دیں کہ جی آپ جا کر ایلیمنٹر جیسا خود اپنا پلگن بنائیں، آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ جی ایک بگنر ہے، اس نے ابھی پروگرامنگ تھوڑی سی سیکھی ہے، یا اس نے یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے۔ اب یونیورسٹیز کے حالات سب کو پتہ ہیں کہ وہاں پر کریکولم کیا ہے، کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پورا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور وہ انٹرنشپس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس خوار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو جابس نہیں مل رہی ہوتی۔ ان کا وجہ یہی ہے کہ بیک اینڈ پر کریکولم ایسا ہے آؤٹ ڈیٹڈ سا، اور سکھانے والے کچھ ایسے ہیں، میں کسی کو بھی انڈیویجول پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کے بعد اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، ڈگریاں کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں ہیں وہ کہیں جاب کر سکیں، اور بہت چند لوگ ہوتے ہیں، ایک کلاس، ایک 100 کی اگر کلاس ہے، 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے، اس میں سے 2-4 آپ دیکھیں گے اچھے پروگرامر نکلیں گے جو کہ کسی اچھی جگہ پر، کسی سافٹ ویئر اس میں اچھی پوسٹ پر لگ جائیں گے، وہ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کر لیں گے۔ باقی سارے جو ہے وہ
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا سیچوریشن ہے مارکیٹ میں ان لوگوں کی. تو میری پچھلے 2020 میں پورے میں یہی کوشش رہی کہ میں ورڈپریس کیونکہ ورڈپریس اور ایلیمنٹر نہایت ہی آسان ہیں. ان کو کوئی بندہ بھی سیکھنے کے بعد اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو ایک ویب سائٹ بنا کر دے سکے. اور میں نے اس میں وہ بھی کوشش کی کہ صرف کچھ لوگ کرتے ہیں، بڑے گرو حضرات ہیں، وہ صرف ورڈپریس انسٹال کرنا اور تھیم لگانا سکھا دیا، جی یہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہے. میں نے پھر بھی کوشش کی کہ ایلیمنٹر کو ہی استعمال کرتے ہوئے، ورڈپریس کو ہی استعمال کرتے ہوئے ایڈوانس چیزیں سکھاؤں. کسٹم پوسٹ ٹائپس کیسے بنتی ہیں، جاب پورٹل جس میں پچھلے دنوں میں نے کورس بنایا، ایک ایجوکیشن پورٹل آپ نے کیسے بنانا ہے، ای کامرس ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. میں نے اس طرح کے ایڈوانس لیول کے کورسز بھی بنائے تاکہ صرف ایک تھیم انسٹال کرنا یا ورڈپریس انسٹال کر کے ایک تھیم لگا کے دینے والے کام سے بھی لوگ تھوڑا سا آگے نکلیں اور ایک ٹیکنالوجی سیکھیں. جو کہ ایلیمنٹر پچھلے پورے سال میں اس نے کافی بزنسز چینج کیے. ایلیمنٹر آپ دیکھیں 4-5 ملین اس کے انسٹالز ہیں. وہ کیوں ہیں کہ اتنے ملینز آف یوزرز اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ ایزی ٹو یوز ہے، کوئی بندہ بھی اس کو استعمال کر کے ویب سائٹ بنا سکتا ہے. تو میری کوشش یہی رہی پچھلے پورے سال میں کہ آپ لوگوں کو ان بیسک چیزوں کو، ان ساری ایسی ٹیکنالوجیز کو جو کہ ایزی ٹو لرن ہیں، اور آپ فائبر پر جا کر دیکھ لیں. میں ابھی ویڈیو میں اسکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے آپ اگر فائبر کے ہوم پیج پر ہی نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹاپ پاپولر کیٹیگریز کون سی ہیں. ویب اینڈ موبائل ڈیزائن، ورڈپریس، لوگو ڈیزائن اور ڈراپ شپنگ. یعنی کہ دیکھیں ویب اینڈ موبائل ڈیزائن کے بعد ڈائریکٹلی ورڈپریس کی ایک اپنی اسپیسیفک کیٹیگری ہے. اگر آپ ورڈپریس کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پھر ورڈپریس کی کیٹیگریز میں دیکھیں آپ کے پاس کتنی سب کیٹیگریز ہیں. فل ویب سائٹ کسٹمائزیشن اور کسٹمائزیشن، بگ فکسز، پرفارمنس، SEO، لینڈنگ پیجز. یہاں پر آپ کا ایلیمنٹر کام آئے گا. فل ویب سائٹ کریشن میں بھی ایلیمنٹر آپ کا کام آئے گا. یہ صرف انسٹالیشن اور سیٹ اپ کی سروسز ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلپ اور سیکیورٹی کی اور یہ کچھ سروسز ہیں. تو اگر آپ ٹوٹل نمبر آف سروسز پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے 3637 اس وقت سروسز اویلیبل ہیں. اس کو آپ پھر سارٹنگ کر سکتے ہیں اس کی. اور اگر یہاں پر میں لوکل سیلرز کو آن کر دوں تو آپ دیکھیں یہ سارے آپ کو پاکستان سے موسٹلی لوگ ملیں گے جو دیکھیں بڑے اچھا خاصا ریونیو صرف ورڈپریس کی سروسز، ورڈپریس ویب سائٹ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کی سروسز دے کر. یہاں سے آپ ان کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور لوکل سیلرز میں بھی آپ کو تقریباً 35,000 سروسز یہاں پر مل رہی ہیں. آپ دیکھیں فائبر کے اوپر ورڈپریس کی کتنی جابز اویلیبل ہیں، کتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور آپ ان سارے فائبر کے اوپر ایلیمنٹر اور اس سے ریلیٹڈ ویب سائٹ بنانے والوں کی پروفائلز دیکھ لیں. آپ کو بہت سارے پاکستانی وہاں پر ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ کہ یہ ایزی ٹو لرن تھا اور لوگوں نے اس کو کوئکلی اڈاپٹ کیا، لرن کیا اور اس سے ریونیو جنریٹ کیا. اب 2021 میں پہلے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو اب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آؤں کہ آپ اپنے پلگنز، اپنے تھیمز، یا اگر آپ نے ایلیمنٹر ہی بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہے، اس کے اوپر ایک کمانڈ حاصل کر لی ہے، تو آپ اپنے ایلیمنٹر کے ٹیمپلیٹس ہی بنا کر کیوں نہ بیچیں. ابھی میں ویڈیو میں کچھ سٹیٹس شیئر کرتا ہوں. تو اگر ہم صرف تھیم فارسٹ پر ہی نظر دوڑائیں، تھیم فارسٹ میں آپ آئیں تو آپ ورڈپریس کی یہاں پر دیکھیں آل ٹیمپلیٹس میں ورڈپریس کی کیٹیگری کے بعد ڈائریکٹلی ایک ٹیمپلیٹ کٹس کی ڈیڈیکیٹڈ کیٹیگری بنا دیا تھیم فارسٹ نے. اور یہ کس وجہ سے بنائی ہے؟ ایلیمنٹر کی وجہ سے بنائی ہے، کیونکہ ایلیمنٹر اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کا اتنا زیادہ یوزیج ہے کہ تھیم فارسٹ نے ان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن بنایا ہے جس میں آپ دیکھیں ٹیمپلیٹ کٹس میں آپ کو کوئی اور بلڈر ابھی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ بلڈر بہت ہیں. ایلیمنٹر کی اگر آپ کیٹیگری میں آ جائیں تو آپ دیکھیں یہ سارے وہ ریڈی میڈ ڈیزائن ٹیمپلیٹس ہیں جو ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے صرف بنائے گئے ہیں. ان میں آپ دیکھیں $15، $10، $16، اور یہ جن کی اچھی خاصی سیلز بھی ہیں. اگر ہم یہ دیکھ لیں یہ اس کی 84 سیلز ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی ٹیمپلیٹس، اوور 600 ٹیمپلیٹ کٹس ہیں یہاں پر اویلیبل جو کہ ڈفرینٹ لوگوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں. اگر ہم 1-2 ٹیمپلیٹس کا جائزہ لے لیں اور دیکھ لیں کہ کیا آپ نہیں بنا سکتے اس طرح کے ٹیمپلیٹ ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے. ہم اگر یہ $19 والی دیکھیں جس کی 84 سیلز ہیں اور اس کی 4 ریٹنگ ہے،
یہ آپ کے سامنے ہے $19 والا ٹیمپلیٹ ہے اور یہ ایلیمنٹر کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ نے ڈیزائن کر کے سمپلی اس کو ایکسپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے. ایکسپورٹ کر کے آپ نے جیسن فائلز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹیمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ ایلیمنٹر سے آپ ایکسپورٹ وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کی وہ آپ سیل کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کا پریویو لیتے ہیں اور ایک دو اور ٹیمپلیٹس کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ سارا ایلیمنٹر سے بنا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں سے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اینیمیشنز ہے, اتنا ہیوی ڈیزائن میں نہیں بنا سکتا, تو وہ اس کی پرائس بھی تو دیکھیں اس حساب سے ہوتی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. اس کو میں ذرا ریموو فریم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے, سمپل امیج ہے, یہ وہی ٹیکسٹ ہے اور انٹرنس اینیمیشنز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. یہ کیا ہے, شیپ ڈیوائڈرز ہیں, سمپل ٹیکسٹ ہے, یہ گرافکس ہی ہیں صرف. یہ دیکھیں یہ سمپل گرافکس, سمپل ایک لینڈنگ پیج ہے, بالکل ہی سمپل لینڈنگ پیج ہے, جو کہ آپ دیکھیں کہ اس کی بھی اگر میں اس کو یہ دیکھیں $10 اس کی پرائس رکھی ہے, 3 سیلز اس کی بھی ہو گئی ہیں. تو یہ پریٹی نیو ہے. یہ دیکھیں اکتوبر 30 کو یہ کریٹڈ ہوا ہے اور اکتوبر 30 کو. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا اچھا ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں, دیکھیں یہ تو بڑا ایک بیسک سا ٹیمپلیٹ ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس سے اچھا بنا لیتے ہیں تو وہ اس میں تو پھر آپ کی دیکھیں نا, سمپل آپ نے پیج بنانا ہوتا ہے, پیج بنا کے ڈیزائن کرنا ہے. آپ کو ایک اچھا ڈیزائنر چاہیے, آپ کو اچھا ڈیزائن چاہیے. یہ جو آپ گرافکس دیکھ رہے ہیں یہ سمپل گرافکس آپ کو میں نے یہ WP اکیڈمی پہ پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے, وہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے گرافکس لے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے گرافکس تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بنے بنائے پڑے ہیں اور یہ اوپن سورس ہیں, کمرشل یوز آپ ان کو کر سکتے ہیں. انہی کو آپ لگائیں, لگا کر آپ پیج ڈیزائن کر لیں. تو اس طرح سے آپ صرف ایلیمنٹر کی ٹیمپلیٹس ہی اگر بنا سکتے ہیں اچھی, تو آپ اگر ایلیمنٹر کے پیج بلڈر کے اوپر ایک کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں, اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں, تو آپ یہ ٹیمپلیٹ کٹ سے بنا کر ہی بڑا ایک سائیڈ ریونیو اپنے رننگ پروجیکٹس کے ساتھ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آپ ایلیمنٹر کے ہی ٹیمپلیٹس کریٹ کر کے ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ورڈپریس کے تھیمز بناتے ہیں تو تھیمز بنانے کے بعد آپ ان کو بھی ڈیفرنٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر سیل کر سکتے ہیں. اور نہ صرف سیل کر سکتے ہیں, اس کی بھی میں آگے آنے والے عرصے میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا کہ آپ فری تھیم کیسے پرووائڈ کریں, اس کو ورڈپریس کی ریپوزیٹری پہ پبلش کریں, اور اس کے بعد اس فری تھیم کے پرو ورژنز بنا کر کیسے ریونیو جنریٹ کریں گے, اور فری پلگنز بنا کر آپ ورڈپریس کی ریپوزیٹری کے اوپر انہیں ڈسٹریبیوٹ کریں. اور وہ بھی ایک انشاءاللہ وہ جلد میں ورڈپریس پلگن ڈیولپمنٹ کا بھی اپڈیٹڈ کورس بناؤں گا, جس میں پورا آپ کو پلگن کوڈ کرنا اور اس کو پھر ورڈپریس کی ریپوزیٹری پہ wordpress.org پہ پبلش کرنا بھی سکھاؤں گا, تاکہ آپ اپنے آئیڈیاز سے ڈفرینٹ پلگنز بنائیں اور بنانے کے بعد انہیں پبلش کریں. اور ہر پلگن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فری ورژنز ہوتے ہیں, فری ورژنز کے بعد ان کے پرو ورژنز ہوتے ہیں. فری ورژن میں لمیٹڈ فنکشنلٹیز ہوتی ہیں اور پرو ورژنز میں انہینسڈ فنکشنلٹیز یا اس میں فیچرز زیادہ ہوتے ہیں جن کی پھر آپ چارج کرتے ہیں. اور صرف ورڈپریس کے پروڈکٹس ہی نہیں, آپ اگر موبائل ایپ ڈیولپر ہیں تو آپ کوڈ کینین وغیرہ پر دیکھیں کہ لوگ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, یعنی کہ اینڈرائڈ کی بنی بنائی ایپس ایز اے ٹیمپلیٹس یا فل ورکنگ ایپس ایک دفعہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. جیسے یوٹیوب سے ریلیٹڈ کوئی ایپ بنا لی, یا کسی فریم ورک جیسے آئیونک وغیرہ فریم ورکس ہیں ان کی بنی بنائی ٹیمپلیٹس ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایپس کے کلونز بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے, ٹک ٹاک کا کلون اور اس طرح کی ایپس کے کلونز بنا کر وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اور اگر آپ ایپ ڈیولپر ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر ڈفرینٹ ایپس بنا کر انہیں سیل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوڈ ڈیولپر ہیں, آپ نے کسی جاوا اسکرپٹ یا کسی پروگرامنگ لینگویج میں عبور حاصل کیا ہے آپ نے, تو آپ ڈفرینٹ اسکرپٹس بنا سکتے ہیں جن کو آپ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر سیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اسپیسیفک انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ وو کامرس اور ورڈپریس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیجیٹل فائلز کو سیل کیسے کر سکتے ہیں اپنی ہی ویب سائٹ کے اوپر رکھ کر. یعنی کہ اگر آپ کوڈ کینین یا کسی اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں جانا چاہ رہے تو آپ اپنی ڈیجیٹل فائلز کو اپنے ہی ورڈپریس ویب سائٹ کے ذریعے کیسے سیل کریں گے, اس میں آپ کریڈٹ, ڈیبٹ کارڈ اور پے پال وغیرہ کی پیمنٹس کیسے ایکسیپٹ کریں گے. ڈیجیٹل فائلز آپ اگر سیل کرتے ہیں, پلگنز بنا لیتے ہیں یا تھیمز بنا لیتے ہیں اور اس کو کسی پلیٹ فارم کے تھرو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں وہ ساری ایک مکمل آپ لوگوں کے لیے ویڈیو انشاءاللہ لے کر آؤں گا وہ کامرس سے ریلیٹڈ. اس میں ڈیجیٹل فائلز سیل کرنا اور ایون تھیمز اور پلگنز کے اندر آپ
لائسنس کی والا سسٹم کیسے لگا سکتے ہیں وہ کامرس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ ڈیجیٹل فائلز کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا کون سا پیمنٹ میتھڈ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کریڈٹ، ڈیبٹ کارڈ اور پیپل سے پیمنٹس بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اگلا جو سال ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، اس میں آپ لوگوں کے لیے کافی ساری انشاءاللہ نئی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی جرنی شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے، کہ جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز آتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ آپ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو بہت سی ڈسکریجمنٹ آپ کو ملتی ہے، نیگیٹو فیڈ بیکس ملتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز کو فلاپ کہا جاتا ہے کافی دفعہ، اور آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کافی پائی جاتی ہے کہ کسی کی ترقی سے چلنا یا کسی کے آئیڈیا کے اوپر اس کو ڈسکریج کرنا، اور اگر کچھ لوگ آپ کو آپ کے فیس کے اوپر آپ کی واہ واہی کر بھی رہے ہیں تو بیک اینڈ پر ان کے دل میں آپ کے لیے اچھی سوچ، یا ان کے دماغ میں یا ان کے دل میں آپ لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹس، جب میں نے 2011 میں جاب شروع کی اور 2014-15 تک میں نے 3-4 سال 5 سال جاب کی ایز اے ڈیولپر، میں نے کافی اچھے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل پروجیکٹس کے اوپر کام کیا، جس کے دوران میں نے اپنی ساری ڈیولپمنٹ اور لرننگ جو میرا دور تھا، میں نے اس میں کافی کچھ سیکھا اپنے سینئر سے، اور میں اپنے سینئرز کا پہلے بڑا شکر گزار رہتا ہوں ہمیشہ، اپنے ٹیچرز کا، ڈفرینٹ جابس کے اوپر جو میرے سینئرز تھے، میرے ساتھ میرے کلیگ تھے، انہوں نے ہمیشہ، کیونکہ میں بڑی ارلی ایج میں نے یہ ڈیولپمنٹ اور اس فیلڈ میں اس پروگرامنگ وغیرہ میں آ گیا تھا، تو موسٹلی میں نے جتنے بھی سافٹ ویئرز میں جاب کی تو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا، تو ہر جگہ پر مجھے اللہ کا یہ احسان رہا میرے اوپر کہ میرے جو سینئرز مجھے ملے وہ بڑے ہی کائنڈ ملے، جو مجھے ڈانٹ سے یا پیار سے ہمیشہ سکھاتے تھے نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھنے، کیونکہ میں کوشش کرتا تھا، جیسے ینگ ایج میں ہوتے ہیں کہ شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا یا کہہ دیا کہ جی مجھے نہیں آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن میرے سینئرز نے مجھے ہمیشہ بڑے اچھے انداز میں، یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ پر میں احسان جانوں گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونیٹیز دی اور مجھے اچھی سراؤنڈنگ میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی توفیق دے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد اس کو اچھا ماحول ملے تاکہ وہ پھل پھول سکے، کیونکہ کافی سارے سافٹ ویئر اس میں نے دیکھا ہے کہ لیگ پولنگ اور سینئرز بات نہیں سنتے، بتاتے تک نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں رہا، جس کی وجہ سے میں نے کافی کچھ سیکھا۔ 2015-16 میں نے جب اپنا بزنس شروع کیا، اپنا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ کریٹ کیا، اور اس میں شروع میں جیسے آپ سٹارٹ اپس وغیرہ کے لیے ہم ہوتے ہیں، میں نے بھی اپلائی کیا، میں نے اور کچھ دوستوں نے مل کے مائکروسافٹ میں تب انٹرنشپ پروگرام وغیرہ چلتے تھے، تو ہمیں انکیوبیشن سینٹر میں جگہ مل گئی، عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں مائکروسافٹ میں، ہم نے 6 ماہ کے لیے وہاں سے اپنا ایک سٹارٹ لیا۔ میں تھا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ٹیم تھی، ہم نے ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر ڈفرینٹ پروجیکٹس بنائے، اور بنانے کے بعد ہم وہاں سے 6 ماہ کے بعد انکیوبیشن سے نکلنے کے بعد ہم نے اپنا آفس وغیرہ بنا کر کام شروع کیا۔ تو جب میں نے ورڈپریس، کیونکہ میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر سے سٹارٹ ہوا اور میں ورڈپریس ڈیولپر تک آیا، میں ورڈپریس کے تھیمز اور پلگنز کے اوپر کام کرتا تھا اپنی جاب پیریڈ میں، تو میں نے اس ٹائم پر 2015-16 میں یہ سوچا کہ یار اردو کے تھیمز ہیں، کافی ہیں، تھیم فارسٹ کے اوپر تھا، بی اواڈا کافی پاپولر تھا، اور اس طرح کے تھیمز تھے جو ہم سافٹ ویئرس میں بھی استعمال کرتے رہے تھے، ڈفرینٹ چھوٹے پروجیکٹس بنانے کے لیے، بڑے پروجیکٹس ہمارے پاس کسٹمائز بنتے تھے PHP کے کسٹم فریم ورکس میں۔ تو ورڈپریس کے اوپر ڈفرینٹ ای کامرس سائٹس، خاص طور پر ہمارے پاس کافی سارے پروجیکٹس ہوتے تھے، تو ان کے لیے ہم ورڈپریس استعمال کرتے تھے، اور اپنے تھیم کسٹمائز ہم بناتے ہوتے تھے، یا اپنے کسٹمائز پلگنز بنا کر۔ یہ وہ کامرس وغیرہ بھی بعد میں کافی ان ہوا، شروع میں تو WP کامرس اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو میں نے جب سوچا کہ یار میں ایک
اردو تھیمز نہیں ہیں ورڈپریس کے، تو میں اردو تھیم بناتا ہوں. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اگر مجھے جانتے ہیں کسی کو نہیں بھی پتا، تو اردو تھیمز کے حوالے سے میرا ایک پلیٹ فارم ہے stylothemes.com. اس کے اردو کے آپ کو ورڈپریس کے جو پریمیم تھیمز ملیں گے، آپ گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو stylothemes کے ہی ملیں گے. تو میں نے جب یہ سوچا تھا 2015-16 میں کہ جی اردو کا تھیم بناتا ہوں، تو میری تو کہہ لیں کہ 2 ٹانگوں کے 4 حصے کر دیے گئے تھے کہ جی یہ کیا تم یہ ورڈپریس میں کیا اردو تھیم کون لے گا، وہ کوئی نہیں استعمال کرتا، اردو سائٹیں نہیں ہیں، اردو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اردو یہ تو تم نے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. کیونکہ میں نے کافی عرصہ لگایا ان تھیمز کو ڈیولپ کرنے میں. شروع جو اردو پریس پہلا تھیم تھا میرا، اردو پریس کے نام سے جو میں نے بنانا شروع کیا، فیس بک پر بھی وقت میں پوسٹ کرتے تھا کہ جی یہ ڈیزائن بن رہا ہے، یہ ڈیزائن بن رہا ہے. کچھ لوگ فیس پر کہہ دیتے کہ جی کمنٹ کرتے بہت اچھا تھیم ہے، لیکن پرسنلی کچھ آگے لوگ جانتے تھے جن میں سرکل میں بیٹھ کر وہی لوگ کہتے تھے یار یہ دیکھو کیا، یعنی کہ ایک مذاق کی سینس میں چیز لی جاتی تھی. تو میں ان چیزوں کو اگنور کیا، کیونکہ میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنا چکا تھا، میرے پاس پروجیکٹس تھے، کلائنٹس تھے، میں بھی فری لانسنگ مارکیٹ پلیسز کے اوپر پروجیکٹس کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ میرے ڈائریکٹ کلائنٹیج کافی تھی. وہ تو الحمدللہ ابھی بھی بہت زیادہ یہ تھیمس اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو یہ کہہ لیں کہ ایز اے ہابی اور پارٹ ٹائم میں کر رہا ہوں. ادروائز تو میرے پاس پروجیکٹس تب بھی تھے الحمدللہ، ابھی الحمدللہ بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے کلائنٹس ہیں جن کے لیے ہم کافی سارے پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ویب سائٹس بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے. تو میں نے بھی ایک شوقیہ طور پر اور اپنی ہابی کے طور پر میں نے اس کو پھر بھی میں نے لانچ کیا، اس تھیم کو بنایا. شروع میں نیگیٹو فیڈ بیک بھی ملا، آہستہ آہستہ 2017 اور 2017 کے میڈ کے بعد سے، یعنی کہ 2017 میں سیلنگ سٹارٹ کی اس کی پراپر، اور اس کے بعد 2018 کے بعد تک آپ نے دیکھا کہ کافی سارے نیوز چینلز کی ویب سائٹس اردو میں آنا بن گئیں. اردو پوائنٹ تو کافی عرصے سے تھا، اردو کی تو ایک ہی مایہ ناز ویب سائٹ ہمارے یہاں پہ مانی جاتی ہے کہ اردو پوائنٹ ہے، وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے بڑا. اور اسی سے انسپائر ہو کر میں نے سوچا تھا کہ ہر بندہ کوئی اس طرح کی سائٹ کیوں نہ بنا سکے کہ اردو کا تھیم اویلیبل ہو، ہر بندہ اس کو خریدے اور خرید کر اس کے اردو سے ریلیٹڈ ویب سائٹ بنا لے. کیونکہ میں تو تب سوچ رہا تھا کہ آگے فیوچر میں اردو کی ویب سائٹس انکریز ہوں گی. میرا آئیڈیا تھا، گیس کہہ لیں، آئیڈیا کہہ لیں، یا ایک انسٹنکٹ کہہ لیں آپ اپنا، کہ میں نے تو میرے ذہن میں تھا کہ یار اگر ابھی اس کا سکوپ نہیں ہے، لیکن ایک مارکیٹ میں گیپ تھا اس وقت. بات کی طرف میں جو آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ اس آئیڈیا کی ضرورت تھی اور مارکیٹ میں گیپ تھا. اردو کا کوئی بھی پریمیم تھیم یا اردو کے پراپر تھیمز ہی نہیں تھے. تو میں نے اس کو بنایا. بنانے کے بعد 1-2 سال میں نے کافی اس کو وہ کہہ لیں کہ اس کی لو سیلز اور وہ کافی کم چلا، لیکن آہستہ 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 ابھی تک میں نے اسٹائلو تھیم سے صرف جو کہ میرا کہہ لے کہ ہابی پروجیکٹ ہے، سائڈ پروجیکٹ ہے، اس سے میں نے یہ 2-3 سالوں میں ابھی تک $30,000 جنریٹ کیا ہے. اسکرین شاٹ اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 سے لے کر یہ دسمبر 2020 تک ان تھیمز نے، ان پروڈکٹس نے جن کے بارے میں مجھے کہا جاتا تھا کہ یار یہ کون خریدے گا تم سے، یہ کوئی نہیں لے گا، یہ آئیڈیا فلاپ ہے، اردو کی تھیم کی ضرورت نہیں ہے، ان تھیم سے، ان پروڈکٹ سے میں نے $30,000 الون اس صرف ایک پروجیکٹ سے جنریٹ کیا جس کو فلاپ کہا گیا تھا. تو کوئی بھی آئیڈیا میری نظر میں یوز لیس نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں رول ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں استعمال ضرور ہوتا ہے. جیسے ہم نے WP اکیڈمی کے اوپر میں نے کچھ اسپیڈ آرٹ ویڈیو ٹیوٹوریلز بنائے جن میں میں نے ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے میں نے آپ کو سمپلی کچھ ٹیمپلیٹس ڈیزائن کرنے سکھائے. اور ساتھ میں نے کیا کیا کہ میں نے انہی ٹیمپلیٹس کو جو میں نے اس پورے ٹیوٹوریل کے دوران ریکارڈ کیا تھا، میں نے انہی ٹیمپلیٹ کو ایز از امپورٹ کر کے، یعنی کہ ان کی ایک فائل بنا کر، ایکسپورٹڈ فائل میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو میں بتا بھی دیا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھ دیا کہ جی اگر آپ نے ٹیوٹوریل فالو کر کے آپ ایکزیکٹ چیز بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہی ٹیمپلیٹ حاصل کرنا ہے تو آپ WP اکیڈمی کے چینل کو سپورٹ کریں. اور ان ٹیمپلیٹس کی بھی میں نے جو پرائس ہے وہ بڑی منیمل سی رکھی، $5 رکھی.
تو میں نے وہ صرف ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دینا ہے. ان کی کسی قسم کی کوئی مارکیٹنگ نہیں, کوئی ان میں کوئی بہت بڑا آئیڈیا نہیں, کوئی پیچھے بیک اینڈ پر کوئی خاص ڈیزائن نہیں. کسی اچھے ڈیزائنر کا ٹیمپلیٹ بنا ہو تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے. یہ تو میں نے رن ٹائم کے اوپر جو میرے ذہن میں آئیڈیاز آتے گئے یا میں نے کچھ ایک دو ڈیزائنس کو فالو کیا, PSC دیکھی تو میں نے ان کے ذریعے آپ کو ڈیزائن بنانے سکھا دیے. وہی ٹیمپلیٹس کے اسٹیٹس میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر پچھلے صرف دسمبر کے مہینے کے اسٹیٹس آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں انہیں $5 والی 3-4 ٹیمپلیٹس کی 41 سیلز ہیں, جس کی کوئی مارکیٹنگ میں نے نہیں کی کسی قسم کی. اس میں کوئی بہت ہیوی ٹیمپلیٹس نہیں تھے, کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا ہوا. سمپلی اپنی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بتانا شروع کیجیے آپ اس ٹیمپلیٹ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں $5 دے کر. وہ بڑی $5 میں نے اسی لیے منیمل سے رکھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے. اس کی $10 بھی میں رکھ سکتا تھا پرائز, اور $10 کے حساب سے بھی اس کی قیمت جو ہے وہ کافی انکریز ہو سکتی تھی. تو آپ نے بھی اگر کوئی آئیڈیا سوچا ہے تو ہر آئیڈیا کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے. جیسا آپ نے تھوڑی سی اپنی R&D یہ کرنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس آپ جو پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ٹارگٹ اچیو کرے گا یا کیا سہولت فراہم کرے گا. مارکیٹ گیپ اس کا دیکھنا ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں آلریڈی موجود نہیں ہے تو یہ آپ بنائیں اس کو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہر چیز کی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے. دوسرا, اگر آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے وہ آئیڈیا تو آپ نے اس سے بیٹر بنانا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آل ان ون SEO ایک پلگن تھا اور اس کے بعد یوسٹ آ گیا. یوسٹ پلگن نے اس سے بہتر کام فیچرز پرووائڈ کیے. یوسٹ جو ہے وہ کافی چل گیا اور یوسٹ اتنا چلا کہ اس کے آنے کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کسی اور پلگن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ دیکھیں رینک میتھ آیا. رینک میتھ آنے کے بعد کیا کیا کہ یوسٹ SEO سے بھی زیادہ فیچرز اپنے فری سروسز میں, فری پلگن میں دے دیے, تو لوگوں نے رینک میتھ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ کامرس کی آپ ایگزامپل دوں, جیسے میں نے ابھی پیچھے بات کوٹ کی تھی, WP ای-کامرس کے نام سے ایک پلگن تھا. میرا نہیں خیال کہ ابھی اگر آپ لوگ ابھی اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا. سب کو وہ کامرس کا پتہ ہے. کیوں؟ پہلے WP ای-کامرس تھا. WP ای-کامرس نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. وہ کامرس آیا, وہ کامرس نے اس سے بہتر فیچرز, اس سے بہتر چیزیں, اس سے بہتر آپشنز آپ کو پرووائڈ کی. لوگوں نے WP ای-کامرس چھوڑ کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب WP ای-کامرس کا کہیں نام و نشان نہیں رہے. تو اس طرح سے آپ آئیڈیاز سوچیں پلگنز کے, تھیمز کے یا ٹیمپلیٹس کے یا کسی بھی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. آپ اس کی تھوڑی سی R&D کریں کہ اس کا مارکیٹ گیپ کیا ہے, آپ اس میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ اس کو کس لیول تک لے کر جا سکتے ہیں. اور اگر وہ پہلے سے آئیڈیا موجود ہے اس کے اوپر دیکھیں, ایک پلگن اگر ریلیز ہوتا ہے, پیج بلڈرز ہیں, ویژول WP بیکری کی آپ ایگزامپل لے لیں. WP بیکری کا پیج بلڈر تھا جو کہ تھیم فارسٹ پہ ہزاروں کی تعداد میں تھیمز میں استعمال ہوا ہے. لیکن ایلیمنٹر کے آنے کے بعد آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ شیئر کہاں سے, اب وہ تھیم فارسٹ کی حد تک رہ گیا ہے. کوئی بھی اگر نیا بندہ ورڈپریس انسٹال کرتا ہے اور وہ پیج بلڈر سے سائٹ بنانے لگتا ہے تو وہ ورڈپریس کے اوپر اس کو ایلیمنٹر ہی ملتا ہے. ایلیمنٹر ہے, اس کے علاوہ کچھ اور پیج بلڈرز ہیں. تو آپ ایک پیج بلڈر اگر مارکیٹ میں موجود ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے اچھا پیج بلڈر نہیں آ سکتا. آپ کے پاس اگر اچھا آئیڈیا ہے, آپ اس سے بہتر چیزیں فراہم کر سکتے ہیں, تو آپ اس آئیڈیا کو امپروو کریں. ای-کامرس کے آپ کو پلگن, اور اس کے علاوہ ایون یہ ایلیمنٹر کے پلگن کی اگر آپ ایکسٹینشنز بھی بنانا شروع کر لیں تو آپ اسی میں جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں. ایلیمنٹر کی ڈفرینٹ صرف ایکسٹینشنز لوگوں نے بنا کر ہزاروں لاکھوں ڈالر کما لی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اب سمپل ویب سائٹس بنانے سے نکال کر تھوڑا سا پروڈکٹس کی طرف لے کر آئیں, اور ان کی بیک پر جو چیزیں استعمال ہونی ہیں, پروگرامنگ لینگویجز جو آپ نے سیکھنی ہے, وہ آنے والے اس سال میں ڈفرینٹ ویڈیوز میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. ان میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے کس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, کیسے آپ نے سیل کرنا ہے, کس آئیڈیا کے اوپر آپ کام کریں. اور ڈفرینٹ آپ کے لیے میں نے کافی سارا اس سال میں سوچ رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں لے کر آؤں, تاکہ آپ صرف فری لانسنگ پر ہی رہتے ہوئے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. یعنی کہ فائور ہے, آپ نے پروفائل بنائی ہے, آپ تھوڑا پاپولر ہوئے ہیں, آپ کی پروفائل بلاک یا آپ کو نیگیٹو ویوز مل گئے ہیں آپ کے, اور یعنی کہ اس طرح کے جو جھنجٹ ہیں, تو اگر آپ کے اپنے پروڈکٹس ہوں تو آپ ان سے ایسے ریونیو پیسو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ فری لانسنگ بھی کریں, جیسے میں اپنے کچھ پلیٹ فارمز چلا رہا ہوں. یہ تو stylothemes.com میں نے آپ کو آپ کی موٹیویشن کے لیے کوٹ کیا کہ یہ ایسا پروجیکٹ تھا جو مجھے کہا گیا تھا
ٹاپ ہوگا تو میں نے اس کو ایک لیول تک چلا کر دکھایا، کیونکہ پھر بھی اس کا بھی ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے کہ اردو کی ویب سائٹس اور اردو کی سے ریلیٹڈ جنہوں نے بلاگ بنانے ہیں وہی ان کو استعمال کریں گے. لیکن یونیورسل آئیڈیاز میں اگر آپ نے انگلش ٹیمپلیٹ بنایا ہے جو کہ تھیم فارسٹ وغیرہ کے اوپر آپ لے کر جاتے ہیں، یا آپ اپنے پلیٹ فارم سے بھی بیچتے ہیں، یا ورڈپریس کی ریپوزیٹری پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک یونیورسل چیز ہے. اس میں پھر آپ کی پروڈکٹ کا سکوپ زیادہ ہے. تو اس ڈسکشن کو میں اب اختتام کی طرف لاتا ہوں، جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ 2021 میں ہم نے نئی ٹیکنالوجیز سیکھنی ہے، نئی پروگرامنگ لینگویجز کے کورسز آپ کے لیے آئیں گے. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے کہ آپ اپنی پروڈکٹس کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان پروڈکٹس کو آپ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر کیسے سیل کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے مارکیٹ پلیسز یا اپنے پلیٹ فارمز بنا کر اپنی ڈیجیٹل پروڈکٹس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ورڈپریس تھیم اور پلگن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بھی اپڈیٹڈ سیریز اس سال کے دوران آپ لوگوں کے لیے بنائی جائیں گی. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ورڈپریس کے بیسکس ایلیمنٹر اور اس سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی سارے ٹیوٹوریلز میں بناتا رہوں گا، کیونکہ WP اکیڈمی کا تو شروعات ہی ورڈپریس ہے، تو ورڈپریس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ورڈپریس کو ہم ساتھ رکھیں گے. ورڈپریس کے اندر رہتے ہوئے، ورڈپریس کے ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کافی ساری نئی چیزیں جو آتی رہیں گی، کیونکہ ایک اور 2021 کی ریزولوشنز میں WP اکیڈمی کا ایک اور آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے، ڈیجیٹل پروڈکٹس کے، جیسے تھیمز، پلگنز یا کوئی اسکرپٹس ہیں یا کوئی ایپس ہیں، ان کے لیے ہم ریویوز کا ایک سسٹم بنانے جا رہے ہیں کہ ہم ہر ایک ماہ میں یا ہر ایک ویک میں ایک ریویو ٹائپ چیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا کریں گے، جس میں ڈفرینٹ ڈیجیٹل پروڈکٹس کا ریویو کیا کریں گے آپ کے لیے، اور آپ کو ان میں سے بہتر سلیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کریں گے کہ اس قسم کی چیز بنانے کے لیے یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں ڈیجیٹل، اور ان میں سے ان کے یہ فیچرز ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نارمل پروڈکٹس کے ریویوز دیکھتے ہیں جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں، اسی طرح ہم آپ لوگوں کے لیے تھیمز اور پلگنز اور ڈفرینٹ ڈیجیٹل پروڈکٹس سے ریلیٹڈ ریویوز بھی لے کر آئیں گے، جن میں آپ لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ میں ہم آپ ہیلپ کریں گے کہ آپ جو ٹاسک اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل پروڈکٹ کون سی ہے. تو اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. آپ کی جو سجیشنز ہیں آپ بھی رائے دیں کہ آپ 2021 میں کیا چاہتے ہیں کہ ہم کن ٹیکسٹ کے اوپر آپ کے لیے کورسز بنائیں. اور ایک بات میں واضح کر دوں، کافی سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی SEO کا کورس بناؤ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. میں بذات خود ایک ڈیولپر ہوں، اور زیادہ سے زیادہ میں اچھے کچھ ڈیزائن خود کر لیتا ہوں اپنی سائٹس یا اس طرح کی چیزیں. تو میں آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ، کوڈنگ ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن سے ریلیٹڈ چیزیں ہی سکھا سکتا ہوں. اور SEO اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ چیزیں میری فیلڈ کا حصہ نہیں ہیں، میرا اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ SEO یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن میں ان چیزوں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں اگلے بندے کو سکھاؤں جس میں کم از کم میرا کچھ ایکسپیرینس ہو، تاکہ میں اس بندے کی کسی پرابلم کو بھی سالو کر سکوں اور اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں. میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک انگلش کا کورس پکڑوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اس کو بس اردو میں آپ لوگوں کے لیے سامنے ٹرانسلیٹ کر دوں، وہی چیزیں اٹھا کے آپ کو اسکرین شاٹس وغیرہ دکھا کے چیزیں لگانی سکھا دوں. یا میں ایک SEO کا کورس پکڑوں اور آپ کو وہی طوطے کی طرح انگلش سے جو ہے وہ ایک قسم کا ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں. میری کوشش نہیں ہے، نہ یہ میرا مقصد ہے، نہ یہ میرا آنے والے ٹو ڈو لسٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں. ہاں، WP اکیڈمی کی یہ کوشش ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کورس، جیسے WP اکیڈمی پر ہم اگر آپ کورسز کا پیج وزٹ کریں تو وہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کچھ انگلش کورسز موجود ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایکوائر کر کے رکھے ہوئے ہیں، جن کو آپ فری میں ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ پیڈ کورسز ہیں جن کی ہمارے ساتھ افیلیشن ہے، اور وہ ہمارے پاس کاپی رائٹس ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے وہ دیے ہیں. اسی طرح سے WP اکیڈمی کی 2021 میں یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور SEO سے ریلیٹڈ فیلڈز کے جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس لوگ ہیں ان سے آپ لوگوں کے لیے کورسز بنوائیں اور WP اکیڈمی کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے فراہم کریں، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور SEO کے کورسز میں میرے جو بھائی ہیں، پارٹنر ہیں، انعام الحق منصور، ان کو میں ٹیگ کروں گا، اور ان
کہ ان سے بھی ہم کورسز انشاءاللہ ضرور بنوائیں گے جو ایک ای روزگار پروگرام میں ماسٹر ٹرینر ہیں. میری کوشش یہی ہوگی کہ 2021 میں اب فائنلی ان سے میں ایک کورس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اور ایس سی او سے ریلیٹڈ اور ان کی ایکسپرٹیز سے ریلیٹڈ کورسز وہ بھی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے تاکہ ان کو بھی آپ ان سے بھی مستفید ہو سکیں, ان سے بھی آپ نئی چیزیں سیکھ کے ان فیلڈز میں بھی جا سکیں. صرف کوڈنگ پروگرامنگ یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی طرف نہ رہیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایس سی او وغیرہ بھی ہمارے پلیٹ فارم سے سیکھ کر آپ اس میں بھی ان فیلڈز میں بھی جابس یا پروجیکٹس بنا سکیں. تو اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ 2021 میں انشاءاللہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم ان کو کور کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار رہے کہ ہم ان ٹارگیٹس کو 2021 کے اختتام تک اچیو کرنے میں کامیاب ہوں اور سیکھنے سکھانے کا یہ مرحلہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جاری رکھیں. کمنٹس میں آپ اپنے سجیشن سے, اپنے رائے سے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ ویڈیو, یہ ٹاپک کیسا لگا, یہ ویڈیو ڈسکشن کیسی لگی, اور اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ان کو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویسے تو اس ویڈیو کے پریمیئر کے دوران میں اویلیبل رہا ہوں, آپ لوگوں کے کوسچنز چیٹ میں آنسر کرتا رہا ہوں, اور اگر آپ بعد میں اس ویڈیو کو پریمیئر کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنے سوالات اور پوچھ سکتے ہیں, ان کے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو جواب دوں. اور دوسرا, آپ اگر میرے سے زیادہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فیس بک گروپ جوائن کریں یا فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر مجھے فالو کر لیں. میں نے اپنی پروفائلز کے اور گروپس کے لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوتے ہیں, آپ ان پلیٹ فارمز کے اوپر فالو کر لیں. جو چینل کے کمنٹس کے بعد یا چینل کے کمنٹس سے بھی زیادہ جو پریفرڈ وے ہے وہ ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کر کے وہاں کوسچن کرنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں پر فیس بک وغیرہ پر تو میں اویلیبل رہتا ہوں, گروپس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. یوٹیوب پر سارے کمنٹس دیکھنا اور اس کی سارٹنگ اور اس طرح سے اس میں ڈیفیکلٹ ہے. گروپ میں اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایزیلی جلدی میں دیکھ لیتا ہوں یا بہت سارے دوسرے ممبرز دیکھ لیتے ہیں, اور آپ کی جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی نہ دے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے فری ٹائم میں وہاں پر آپ لوگوں کو بھی ٹائم دوں. تو انشاءاللہ 2021 میں ان سارے ٹاپکس کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر ویڈیوز اب آپ کے لیے لے کر آتا ہوں. اجازت دیں, اللہ حافظ.